السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور سال مطلب کہ ہمارا ابھی جو ڈبیٹ ہے اس میں یہ کہ آپ نے سال گزارا کیسے گزارا. وقت تو شاید ایک طرح صحیح ہوتا ہے، اس کو ہم نے ایسے مطلب گننا شروع کر دیا اور یہ کہ یہ ایک سال ہے، یہ دن ہے، دن مل کے مہینے بنتے، مہینے مل کے سال. حالانکہ کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس میں ایک یہ فرق آ جاتا ہے کہ یہ شاید کسی کا قول بھی ہے کہ سال کے اختتام کی یا نئے سال کے آغاز کی اس کے سوا کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ احتساب کر سکتے ہیں بیٹھ کے. مطلب کہ ایک موقع بن جاتا ہے نا کہ ابھی ایک سال ختم ہو گیا اور نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو جی مل کے بیٹھیں اور سوچیں کہ اس سال میں مطلب کہ ایک چیز کو جب ہم نے اس کی مقدار ماپ لی تو پھر اپنا احتساب کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ ہر ایک کے لیے سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سال بہت اہم تھا، میرے لیے بھی یہ ایک کافی اہم سال گزرا. اس کی ایک تو جیسے سب کی کامن وجہ تھی کہ کرونا وائرس تھا، تو اس کے علاوہ بھی یہ کہ میں نے اس سال میں میرے لیے ایک بہت بڑا ہدف تھا وہ میں نے حاصل کیا، اور وہ تھا گورنمنٹ کالج میں جانا. ابھی یہ اتنا بڑا ہدف کیوں تھا یا میں نے کیوں چاہا کہ میں ادھر جاؤں گا، وہ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ آپ دیکھیں کہ اس کے جو فارغ التحصیل کیا کہتے ہیں علوم نیز شاید کہتے ہیں انگلش میں، کہ مطلب کہ جو وہاں سے پڑھ کے گزرے، میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو وہ اہم مقام حاصل کیا. علامہ اقبال ہیں یا ڈاکٹر عبدالسلام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے سائنس کے اندر جو ہے وہ ایوارڈ حاصل، نوبل انعام حاصل کیا. اور ایک دوسری چیز جو تھی کہ مشرف صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایف سی میں پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایف سی کا اور جی سی کا فرق یہ ہے کہ ایف سی کے جو لڑکے ہیں وہ بڑے شوخ مزاج ہیں، بڑے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹیریلسٹک ٹائپ ہیں، اور جو گورنمنٹ کالج کے لوگ ہیں وہ بڑے سنجیدہ سے اور آپ کہہ لیں گے مطالعہ کے شوقین. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو گورنمنٹ کالج ہے وہ دیہاتی کھانا ہے اور جو ایف سی ہے وہ سمجھ لیں کہ فاسٹ فوڈ ہے. مطلب یہ فرق ہے، اس لیے وہ میری دلچسپی اس میں زیادہ تھی. اور ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے میٹرک یہاں سے کیا کاموکی سے، اور آپ جانتے ہیں کہ پڑھائی وہاں پہ پڑھائی ایک الگ چیز ہے. مطلب کہ وہاں نصاب ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو زیادہ آپ کو پڑھاتے ہیں وہ نصاب سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں تو صرف کتاب سے پڑھتے ہیں، آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، شام کو آپ نے یہ سنانا ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو میں اس سے بچنا چاہتا تھا کہ ظاہر ہے میٹرک میں بھی ایسا بھی پڑھا، اور مجھے یہی تھا کہ اگر میں یہاں مقامی کسی کالج میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جو کنسیپچول پڑھائی ہے وہ یہاں کی نسبت وہاں پہ زیادہ ہوگی. یہ میری ایک دلچسپی کی وجہ تھی. تو وہاں جانا میرے لیے تھوڑا مشکل بھی تھا. ایک تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک بیک ورڈ علاقے سے کوئی کسی بڑے علاقے میں جاتا ہے تو ایک عجیب سا روب ایسے ہی آ جاتا ہے. اس کی بلڈنگ کا روب یہ ایک عجیب سا تھا کہ کہاں ہم جیسے لوگ اور ہم کہاں کیسے جائیں گے یہاں پہ. اور کچھ مالی مسائل بھی تھے کہ وہاں پہ جانا اور ظاہر ہے رہنا ہاسٹل پہ، اگر ہاسٹل میں نہیں رہتے تو روزانہ آنا جانا، یہ ایک بہت مشکل تھی ہمارے لیے. تو پھر کیسے میں نے اس کو کیا کہ پہلی بات ایک یہ ہے کہ یقین نہیں تھا میرے اندر نا، شروع میں نہیں تھا. لیکن اس سال کے اندر کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سال میں ہم نے کیا حاصل کیا، تو ایک چیز جو میں نے یہ سیکھی کہ جب آپ کسی چیز پہ یقین کر لیتے ہیں نا تو وہ چیز حالات ہی اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ یقین آپ کو حالانکہ یقین ایک تو غیر مادی سی چیز ہے، لیکن یہ آپ کے جو جسمانی افعال ہیں نا ان کو یہ کنٹرول کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا پھر میں نے یہ حل نکالا کہ نمبر ایک تو اپنے اندر آپ خود اعتمادی پیدا کریں. جب آدمی کے اندر خود ہی آ جاتی ہے تو سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو مالی مسائل ہے اس کا میں نے یہ حل نکالا کہ پھر مجھے وہاں پہ ظاہری بات ہے جاب کرنی پڑے گی. تو مطلب کہ کافی تگدو کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے راضی کیا. اور ایک چیز جو تھی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک بلڈنگ کا جو روب ہوتا ہے یا کسی چیز کا ایک ظاہری روب ہوتا ہے، اس کا پھر ایک یہ حل ہے کہ جب آپ اس سسٹم کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر آدمی کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. مثلا کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک روف کلاس ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کافی بڑے وہ لکھاری بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور چلیں جو بھی ہے ریڈرز بھی ہیں بہت بڑے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زندگی کے ہم جن کو کامیاب دیکھتے ہیں نا کہ وہ صحافی ہیں، وہ صحافیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو سیاست دان ہیں
کہتا ہے کہ وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن وہ سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ایسے چلتی ہیں، آگے ایسے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. جو دنیا کے اندر کامیاب لوگ ہیں دیکھیں وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، مطلب ان کا جسم ہمارے جیسا ہے، وہ ہمارے جیسے اسکولوں سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے خوش نصیبی تھی کہ میرا بھائی پہلے بھی وہاں پڑھتا تھا، تو میں ایسی نہ بلا وجہ ہی کوئی کام نہیں بھی ہوتا تھا میں ایسے کہتا کہ یار مجھے اپنے ساتھ کالج لے جاؤ، ٹھیک ہے. کالج جب میں یعنی کہ اپنی کلاسز سے پہلے کالج میں گیا اور دیکھا کہ یار یہاں پہ ایسا سسٹم ہے، وہاں پہ جانے والے بھی کوئی ایسے کوئی جنات نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے میرے لیے پھر آسان ہو گیا چیز کو سمجھنا. تو اس کے بعد پھر میں نے ابھی 1 مہینہ ہو گیا میں تقریباً جاب پہ جا رہا ہوں. ابھی جاب حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے. وہ کیا کہ آپ جو لاہور میں جاتے ہیں یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں، جی فوری ضرورت برائے اسٹاف، اور یہ کہ نوکریاں ہی نوکریاں. وہ کرتے کیا ہیں، وہ صرف اچھا انہوں نے بھی سسٹم کو سمجھا ہوا ہے، مطلب کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جاب پیدا ہوتی ہے اور اس طرح پیدا ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، لڑکوں سے کمیشن لیتے ہیں اور ان کا کام صرف بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جاب ہے، وہ اس بات کی کمیشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑا مشکل تھا ان سے بچنا. پھر یہ کہ میرے پاس چلو نارمل صحیح لیکن گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا بہت تھا ہنر. تو وہ پھر میں نے کیا کیا کہ گوگل میپ پہ دیکھا کہ لاہور کے اندر یہ دکانیں جو اپنا اچھی شہرت رکھتی ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی اور وہ مجھے مل گئی. اور یہ ایک معاون کے طور پر کہ پڑھائی کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز ملی. اور دوسرا اس سال کا جو سب سے بڑا تھا وہ تھا کووڈ-19، جیسا کہ سب کا یہ کامن ہی تھا. تو اس کے اندر کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. ایک چیز یہ کہ شاید ارسطو کا کہنا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے. مجھے اس سے پہلے بڑی الجھن ہوتی تھی اس طرح نا لوگوں سے ملنا، اور مثلا عید پہ آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز وہ سب ایک دوسرے سے جفا جفی ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا عجیب تھا گلنا ملنا. اور لیکن پھر ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ یار انسان جتنا مرضی بھی کہے نا کہ میں اپنی ذاتی زندگی الگ گزارنا چاہتا ہوں، وہ نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے. اور ہاں ایک یہ گرافک ڈیزائننگ کا میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ میں فارغ تھا اور میرے پاس کافی ٹائم تھا، شروع کے 3 مہینے میں نے بہت مشکل گزارے ہیں. وہ اس لیے کہ کوئی کام ہی نہیں تھا میرے پاس، سونا، موویز دیکھنی اور پھر سو جانا، کھانا کھانا، باہر بھی نہیں نکل سکتے. اور درمیان میں کچھ آپ کو جانتے ہیں کہ ایسے بھی حالات پیدا ہو گئے تھے کہ لوگوں کو کھانے کی فکر پڑ گئی تھی، آٹا غائب ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ایک بڑی خوفناک سی صورتحال تھی. تو ایک اور چیز جو اس کے اندر کووڈ-19 کے اندر جو میں نے دیکھی کہ وہ تھی سوشل میڈیا، کہ یہ میری ابھی فیس بک پہ تیسری آئی ڈی ہے، وہ اس سے پہلے والی مسئلہ ڈسیبل ہو گئی ہیں. تو میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ اب جو میں نے آئی ڈی بنانی ہے نا اس کے اندر فضول چیز کوئی بھی نہیں ہوگی. ابھی جو میرا سوشل میڈیا وہ 3 چیزوں کا گرد ہے وہ زیادہ. ایک اس میں میمز میں، ٹھیک ہے. اچھا میمز اب ظاہر تو ایک بڑی ایک فضول سی چیز لگتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا ابھی سب سے پہلا ہمارا تھا موضوع تھا ہمارا شاید اردو کی کتاب کون سی تھی سر، مجھے نام بھول گیا. ہاں اس پہ ایک چیز جو بڑی اچھی ڈسکشن تھی وہ تھی فن مزاح پہ، کہ مزاح کیسے انسان کی زندگی کو تبدیل بھی کر دیتا ہے، انسان کی زندگی نہیں پورے معاشرے کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے مزاح، ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ چیزوں میں خوبصورتی نہیں ہوتی، دیکھنے والے کی نظر میں خوبصورتی ہوتی ہے. تو اگر اس میں غور کریں نا تو میمز کے اندر بھی ایک ہمارے معاشرے کی مجموعی صورتحال کی وہ عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک میمز جو ہے. اور دوسرا جو میرا سوشل میڈیا کا ایک اہم فیکٹر کیا کہیں گے اسے کیا کہیں گے ایک حصہ ہے، وہ ہے انوائرمنٹل پیجز ہیں جو میں نے لائک کیے ہیں. کہ اس سے پہلے مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا، اتنا نہیں تھا جتنا مجھے سوشل میڈیا نے دیا، کہ یار ہماری زندگی کو ماحول کے اعتبار سے بہت زیادہ مسائل، بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. ایسی چیزیں جنہیں ہم ابھی یہ پلاسٹک بیگز ہیں، شاپر جسے ہم کہتے ہیں، مجھے سے پہلے اندازہ ہی نہیں تھا یار یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ اور انتہائی کیا کہیں کوئی الفاظ نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یار یہ چیز کتنی خطرناک ہے اور ہم ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور پھر BBC نے کچھ دن پہلے ایک نا وہ رپورٹ شائع کی ماسک کے حوالے سے، کہ وہ بندر ہے اور وہ اس بندر کے بچے ماسک ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کے کان کے اندر نا وہ اس کی یہ جو ڈوری کہتے ہیں اس کو، یہ پھنسی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانوروں کے لیے مطلب کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ایسے بلا وجہ کرتے ہیں لیکن وہ ماحول کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. یار یہ سواریاں ہیں، یہ دھواں ہیں اور پتہ نہیں کیا چیزیں.
اور ایک مزے کی چیز یہ کہ کاموں کے میں رہ کے آدمی کو کم اندازہ ہوتا ہے، جب آدمی لاہور میں جاتا ہے تو پھر آدمی کو زیادہ اندازہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار ماحول ہمارے لیے کس قدر زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک سال کا ابھی اس کے اندر اگر میں کہوں کہ جو میں اس کے جو پیغام ایک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان خالی انسان کی جو محنت ہے نا، کہتا ہے نا کہ یار محنت کرو اور سب کچھ حاصل کرو، یا انسان کی پلاننگ ہے، وہ میرے خیال سے، ذاتی خیال سے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ثانوی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو پیچھے سے ہم کہتے ہیں نا کہ مدد اور معاونت، توفیق جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ وہ ابھی سائنس کی یہ بھی تعریف ہے نا کہ سائنس وہ علم ہے جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے اور جسے تجربے سے ثابت کیا جا سکے۔ میں اگر اس تعریف کو سامنے رکھتا ہوں تو اس حال میں مجھے جو چیز مجھ پہ آشکار ہوئی اور میں نے اس کو دیکھا وہ یہ تھی کہ یہ میرا مشاہدہ تھا کہ بغیر یقین کی قوت کے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی گورنمنٹ کالج میں جانے کے لیے میرٹ بہت ضروری تھا نا، ظاہر اس بات ہے، اگر میرٹ نہیں آپ کو تو پھر آپ کو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اوور چیزیں انہوں نے رکھا ہے۔ تو 9th کلاس کے اندر میرا جو میں نے اپنا کیا نا کہ ایسٹیمیٹ لگایا 9th کلاس کا رزلٹ تھا، وہ تھا 400، میں نے کہا کہ 410 اور 430 اس کے درمیان نمبر آئیں گے، تو ہوا بھی ایسے ہی کہ 421 نمبر آئے۔ 10th کلاس کے اندر مجھے میکسیمم زیادہ سے زیادہ مجھے، بلکہ کم سے کم مجھے 930 سے زیادہ نمبر چاہیے تھے، لیکن جو میرا ایسٹیمیٹ تھا، اور وہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ میرا ایسٹیمیٹ درست تھا، وہ تھا میرے 790 یا 800 کے قریب میرے نمبر آئیں گے۔ لیکن جب میرا رزلٹ آیا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ 980 نمبر سے۔ اچھا، میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں، آدمی کے جو اپنی بساط ہوتی ہے یا اپنی استطاعت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ پھر میں نے ظاہر میرا داخلہ ہو گیا۔ تو یہ چیز تھی جو میں پیغام ایک ایسی کنوے کرنا چاہتا تھا کہ، اور ابھی رہی بات کہ آئندہ سال کی، تو وہ میرا ارادہ ہے کہ میں PMA کے لیے تیاری کروں۔ تو اس کے لیے ایک یہ ہے کہ مجھے آئندہ سال میں ایک یہ کرنا پڑے گا، وزن میں اضافہ کرنا پڑنا ہے، اور دوسرا یہ کہ انٹرویو کی تیاری کرنی پڑنی ہے۔ اور ابھی تک مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے کہ انٹرویو میں وہ کیا چیز جج کرتے ہیں یا آپ کو کیسی تیاری کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی میری مدد فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔